یار انہیں تو اللہ زندہ رکھتا ہے۔ حضور کے لیے ماں بھی ماں تھی، باپ بھی ماں تھی، بہن بھی ماں تھی، بھائی بھی ماں تھی، سارے رشتے۔ حضور نے تو کچھ نہیں دیکھا تھا سوائے آمنہ کے، ایک ہی ذات تھی اور وہ بھی اللہ نے لے لی۔ بہنوں کی جگہ بھی انہیں دیکھتے، بھائیوں کی جگہ بھی، باپ کی جگہ بھی، سب کچھ وہی تھا، وہ بھی پردیس میں لیا۔ مدینہ میں ماں فوت ہوتی تو عبد المطلب کے نانکے بیٹھے تھے، وہ بچے کو سنبھال لیتے۔ مکہ میں فوت ہوتی تو وہاں دادکے تھے، چاچے تھے، پھوپھیاں تھیں، کوئی یتیم بھتیجے کو سینے سے لگاتا۔ لیکن پردیس میں جب کوئی کندھا نہ ملے سر رکھ کر رونے کو تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت آمنہ کو تو اللہ زندہ رکھتا، حضور کا بچپن دیکھتی، لڑکپن دیکھتی، جوانی دیکھتی، شباب دیکھتی، حسن دیکھتی، رشتے مانگتی، سہرے باندھتی، ڈولی لے آتی، ساری خوشیاں کرتی۔ لیکن ساری خوشیاں ٹوٹ گئی جب ابوا کے مقام پہ ہارٹ اٹیک آیا حضرت آمنہ کو، اور اس ہارٹ اٹیک سے آپ کا، علماء فرماتے ہیں یہ ہارٹ اٹیک تھا نشانیوں سے، تو آخری وقت سرکار کو بلایا اور سینے پہ لٹایا اور فرمایا بیٹا میں جا رہی ہوں، ہر ایک نے جانا ہے، لیکن ولدت طہرا، مجھے فخر ہے کہ میں کائنات میں اور تاریخ میں مٹنے والی نہیں ہوں، میں نے ایسا بچہ چھوڑا ہے جو پوری کائنات کو پاک کر کے رکھ دے، میرا نام تاریخ کے صفحات پہ زندہ رہے گا اور مٹے گا۔ 6 سال کے تھے، ماں بھی چلی، دادے دے کول آ کے دادے بڑا پاڑیا، اس طرح تخت لگتا کعبے دے دیوار دے نال، اس تخت پہ عبد المطلب کا کوئی بیٹا بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، صرف حضور اس پہ بیٹھا کرتا۔ دادے نے حضور کو سردار بنا دیا بچپن میں، سرکار کی شان کے برابر اپنے بیٹوں کو بھی نہیں رکھتے تھے، فرمایا میرا پوتا جہاں بیٹھے گا وہاں میرا کوئی بیٹا بھی نہ بیٹھے۔ 2 سال دادے نے پاڑا، 8 سال کے ہوئے دادا بھی چلا گیا، بس اب ہمیں بالکل اختتامی مراحل میں پہنچ گئے، میں زیادہ حائل نہیں رہوں گا۔ جب سردار مکہ کا وصال ہونے لگا نا حضرت عبد المطلب کا، تو سارے پتروں سدیا تو سد کے آخیا پترو میرا وقت آخر ہے، ایک امانت تمہیں دینا چاہتا ہوں، اس امانت کا خیال کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اسے تکلیف نہ آنے دے۔ اور پھر سارے بیٹوں پر نظر کی تو نظر انتخاب نے ابو طالب کو چن لیا، خواجہ بطحہ ابو طالب کو بلایا گیا، ابو طالب مجھے سب سے زیادہ تجھ پہ بھروسہ ہے، یہ میرا بچہ میری امانت ہے، یہ میرا محمد مجھے میری جان سے زیادہ پیارا تھا، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا باپ نہیں، آج میں بھی جا رہا ہوں، بیٹا اس امانت کو لے اور اس کا خیال رکھنا، اور اپنی اولاد سے اور اپنی جان سے بڑھ کر اسے پیار کرنا۔ سردار بطحہ ابو طالب نے گردن جھکا کے کہا ابا جان آپ کی روح کو شرمندہ نہیں کروں گا، آپ فخر سے جائیے۔ حضرت ابو طالب نے پالنے کی حد کر دیا۔ تاریخ نے پھر وہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ جب آدھی رات ہوتی تو حضور کو اپنے بستر سے اٹھا لیتے اور اپنے ساتھ لٹاتے، اور اپنے بیٹوں میں سے کسی کو حضور کی چارپائی پہ جا کر لٹاتے کہ رات کو کوئی دشمن میرے بھتیجے محمد کو قتل کرنے آئے تو اس کی جگہ ابو طالب کا بیٹا تو قتل ہو جائے، میرے محمد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر پالنے کی حد کر دی، اور جب سرکار کی عمر مبارک 9 سال کی ہوئی نا تو مکہ میں قحط پڑا تھا، 9 سال کی عمر ہوئی، مکہ میں قحط پڑا۔ بس اس کے بعد میں نے ایک بات اور، 11 سال کی عمر پہ ہم گفتگو ختم کریں گے 11ویں والے کے نام پہ، نہیں تو تفصیل تو بڑی لمبی چوڑی۔ جب مکہ میں قحط پڑا، سرکار کی عمر 9 سال تھی، تو لوگ آئے حضرت ابو طالب کے پاس، کہا اے متولی کعبہ دعا کرنا اللہ بارش نازل کرے، مکہ میں قحط پڑ گیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا بھئی اب میں دعا نہیں کروں گا، دعائیں کرنے والا کوئی اور آ گیا۔ حضور کو لے کر نکلے، صفی الرحمن مبارک پوری اہل حدیث عالم، اس کے الفاظ بڑے قیمتی، وہ کہتا ہے حضور کو جب لے کر نکلے نا تو یوں لگتا تھا جیسے دن کی روشنی میں ایک نیا سورج نکل آیا ہے، اس سورج کی بجائے اس سورج کو دیکھنے کو جی چاہتا تھا۔ نکلے سرکار کو لے کر اور آپ کی پشت انور دیوار کعبہ سے لگا دی اور کہا بیٹا دعا کر۔ حضور نے اس طرح ننھی سی انگلی اٹھائی۔ بھائی دعا کا ایک تو یہ انداز ہے جھولی پھیلا کے مانا، ایک یہ ہے،
اور ایک حضور دیا ہے سنت بھی نے بالکل ہاتھ سیدھے کر کے مانگا کرتے تھے، ایسے مانگتے تھے اللہ سے، کدی رات دی تنہائی جنج مانگ کے ویکھیا جی مڑ سرور آئے گا دس۔ تو یہ انداز ہوتے ہیں دعا کے، یا جھولی پھیلاؤ یا ہاتھ پھیلاؤ یا اس طرح باہیں کھول دو، اے کیڑا دعا دا انداز ہے۔ اسے دعا نہیں کہتے، اسے تو آرڈر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں سرکار نے انگلی اٹھائی اور اس طرح اشارہ کیا، بس اشارہ کرنا تھا کہ بارش برسنے لگی، اور بارش کے قطرے حضور کے چہرے پہ پڑے تو حضرت ابو طالب نے ایک شعر کہا، یہ شعر بخاری شریف کے اندر بھی ہے۔ صحابہ پڑھا کرتے تھے نعت کی جگہ، حضرت ابو طالب کا شعر پڑھا کرتے تھے حضور کی نعت کی جگہ۔ تو حضرت ابو طالب نے ایک شعر پڑھا کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ، واہ واہ حسین چہرے والے، تیرے چہرے سے بارشوں کا فیضان آتا ہے، تو یتیموں کا آسرا اور بیواؤں کا سہارا بن کے آیا۔ یہ شعر پڑھا اور یہ 9 سال کی عمر تھی۔ وقت گزرا کہ جب 40 سال بعد حضور مدینہ میں مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے تھے کہ ایک بندے نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، مویشی ہلاک ہو گئے، کھیت اجڑ گئے، دعا کریں نا رحمت کی بارش نازل ہو۔ حضور نے منبر مسجد نبوی پہ دعا کی، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے، بخاری کی حدیث ہے کہ بارش برسنے لگی تو سرکار نے، دوسری روایتوں میں آتا ہے سرکار نے فرمایا آج میرا چاچا ابو طالب ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، کوئی ہو جو مجھے میرے چاچے کا شعر سنائے۔ تو مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ابے دا شعر میں نہ سناواں تو، اور پھر پڑھا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ، واہ واہ حسین چہرے والے، تیرے چہرے سے بارشوں کا فیضان آتا ہے، تو یتیموں کا آسرا اور بیواؤں کا سہارا بن کے آئے۔ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے، سبحان اللہ، میں ابو طالب کا قلم دان کہاں سے، آپ کی نعت جو پڑھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، تیرے کہنے پہ ابو طالب کا جو انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں، پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں، آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو، دیدہ قمبر و سلمان کہاں سے، دیدہ قمبر و سلمان کہاں سے لا۔ 11 سال کی عمر ہوئی اور یہی آخری بات ہے، اور میں 2 یا 3 منٹ میں اپنی بات پوری کر لوں۔ 11 سال کی عمر سرکار کی ہوئی تو حضرت ابو طالب نے ملک شام جانا تھا، تجارت کے، ظاہر تجارت ہی کرنی، کھانا پینا تھا، تو فرمایا بیٹا مجھے شام جانا پڑ رہا ہے۔ حضور نے عرض کی چاچا جان میں بھی ساتھ چلوں گا، بیٹا لمبا سفر ہے، لمبا سفر ہے اور تو چھوٹا ہے، تیری عمر 11 سال ہے، سفر کی تکلیفیں بڑی آتی ہیں، میری خواہش تو یہ ہے کہ آپ یہاں رکیں، آرام کریں، میں جاتا ہوں اپنا کارواں لے کر اور جلدی پلٹ آؤں گا۔ حضور خاموش تو ہو گئے، لیکن حضرت ابو طالب جب اونٹنی پہ سوار ہوئے نا تو ایک الوداعی نظر حضور پہ ڈالی تو دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، بس جب تیرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا تو سردار بطحن اتر آیا اونٹنی سے اور حضور کو آ کر سینے سے لگا لیا۔ فرمایا بیٹا کیوں رو رہا ہے، چل پتر میرے نال ہی چل، میں تجھے جدا نہیں کرتا۔ ساتھ لے گئے حضور کو۔ جب ملک شام پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا، بحیرہ اس کا نام تھا، کی نام سے بحیرہ راہب، اس کا گرجا تھا، عبادت خانہ، وہ کبھی گرجے سے باہر نہیں نکلا تھا، اس سے جو بھی بات کرتا تھا اس کے نوکروں خادموں کے ذریعے بات ہوتی تھی، وہ دنیا ترک کر چکا تھا، دنیا سے ملنا چھوڑ چکا تھا، بس لوگ دعا کے لیے یا جو بھی جاتے تھے حاجتوں کے لیے، خادم کو کہا جاتا وہ اندر پیغام دیتا، وہ جو بھی کہہ دیتا اس پہ عمل کرتے۔ اس نے دنیا چھوڑ دی تھی اور وہ کبھی بھی اپنے گرجے سے باہر نہیں نکلا تھا، سوائے عبادت کے اسے اور کوئی کام نہ تھا۔ جب حضرت ابو طالب کا کارواں پہنچا نا تو بحیرہ آج اپنے گرجے سے باہر نکل کر کارواں ابو طالب کا استقبال کرنے لگا۔ جب اس نے استقبال کیا تو حضرت ابو طالب سے پوچھا کون ہے آپ؟ کہ میں ابو طالب ہوں متولی کعبہ۔ کہ یہ بچہ کون ہے؟ کتنی عمر سی سرکار دی؟ کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہ ابو طالب تجھے خبر دوں؟ کہ کیا خبر؟ کہ
ھذا سید العالمین، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے۔ دوسرا جملہ بحیرے نے کہا ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کا رسول ہے۔ تیسرا جملہ کہا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا تجھے کیسے پتا چلا یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ سردار ہے، یہ سارا کچھ ہے، تو نے کیسے محسوس کیا؟ کہنے لگا ابو طالب جب تم آ رہے تھے تو میں اپنے گرجے کی دوسری منزل پہ بیٹھا تھا، تمہیں دیکھا پہاڑی سے اترتے ہوئے، جب تم اترائی سے نیچے اتر رہے تھے تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ جہاں جہاں سے یہ بچہ گزر رہا تھا کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں تھا جو جھک جھک کر اس بچے کو سلام نہ کر رہا۔ اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ درخت اور پتھر صرف نبیوں کو جھکا کرتے ہیں اور کسی کو نہیں جھکا کرتے۔ ہمیں مسیح علیہ السلام نے جس نبی کی خبریں دی تھیں وہ ساری نشانیاں اسی بچے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ابو طالب میری من انہوں شام نہ لے جائے، اس کی نشانیاں دیکھ کر یہودی اسے پہچان لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اگر اس کی جان چاہتا ہے تو اسے واپس لے جا۔